السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس اور چینل ہے این ٹی وی جسے ہم نیوٹرل بائی جاوید چودھری بھی کہتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا جو ہمارا اسپیشل شو ہوگا وہ ہوگا جی امریکہ اور ایران کے جو آج کل مذاکرات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی خبریں کچھ موجود ہیں پاکستان کے حوالے سے، بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں، لیکن جو مینلی ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہوگا جی کہ جو ایران ہے یہ ٹائم بائی کرنا چاہ رہا ہے، یہ امریکہ کہہ رہا ہے، یہ ٹائم کیوں بائی کرنا چاہ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے ایران کو، ایران اتنی سست رفتاری سے کیوں چل رہا ہے۔ کہتے تو یہ ہیں کہ وہاں پہ کمیونیکیشن کا پرابلم ہے، لیکن کمیونیکیشن کے پرابلم سے زیادہ یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے جو تجاویز دی تھیں ایران نے امریکہ کو، وہ جو تجاویز ہیں وہ مسترد کر دی ہیں امریکہ نے، اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں، تو اگر وہ مسترد ہو گئیں تو مطلب پھر آگے کیسے بڑھیں گے۔ تو اس کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے اور بتایا گیا کہ پاکستان ایک اور رول ادا کر رہا ہے۔ وہ رول کیا ہے، اب کی بار کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو امریکن سائیڈ جو سوچ رہی ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے گوشت گزار آج ہم کر دیں گے۔ پھر ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک مشکوک بحری جہاز کو روکا گیا ہے آبنائے ہرمز کے قریب۔ یہ مشکوک بحری جہاز کیوں ہے، کس نے روکا ہے، وجہ کیا تھی اور اس کا کیا بنا، یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، یہ بھی جانیے گا۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کیا امریکہ اور ایران پوری دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں، جی یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز آئی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ چل کیا رہا ہے اصل میں۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے سعودی عرب نے۔ یہ ہنگامی اجلاس کیوں طلب کیا گیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، خطے میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے، یہ بھی ضرور آپ نے سننا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر دوبارہ جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اب کی بار کیا مصیبت بنی، کیا ایشو بنا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو ہم جانتے ہیں کہ جو نریندر مودی صاحب کے شاگرد خاص آج کل چل رہے ہیں، جو طالبان رجیم ہے، یہ پنگا انہوں نے کیا ہے، لیکن پاکستان نے کوئی ایسی طبیعت صاف کیا کہ اب بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور جعلی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اب چلیں گے ڈیٹیل ویلاگ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر، لائک شیئر سبسکرائب اور ہمارے تمام لنکس جو نیچے موجود ہیں وہ سب آپ نے جوائن کرنے ہیں۔ تو چوہدری صاحب سے پہلا سوال، چوہدری صاحب ایران کیا چھپا رہا ہے؟ اب ایران چھپا تو کوئی نہیں رہا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر بم بنا رہا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آیت اللہ علی خامنائی صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہوا تھا، اور ایران کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سپریم لیڈر کہہ دیں اس سے کوئی شخص بھی ڈیویشن نہیں کر سکتا، ان میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو بلف کر سکے یا ان کو ڈس اوبے کر سکے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آیت اللہ علی خامنائی صاحب نے کہا ہو اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا ہو، مجھے نہیں لگتا۔ لیکن اب امریکنز جو ہیں ان کی تھنکنگ کچھ اور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یورینیم افزودہ کی ہوئی ہے، پہلے تو 90 گریڈ تک چلی گئی تھی نا ان کی 2023 کے اندر، جب پھر انہوں نے $7 بلین کے ان سے آفر کی ان کو کہ آپ کے جو ساؤتھ کوریا کے اندر $7 بلین پڑے ہوئے، ہم آپ کو وہ ریلیز کر دیتے ہیں، آپ اس کو 60 گریڈ پہ لے آئیں۔ اور اس وقت ایران ان کے ٹریپ میں آ گیا، اور اس نے کیونکہ درمیان میں قطر تھا، اور قطر کو کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ پیسے منگوا لیں، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں تو آپ تو دھوکہ نہیں کریں گے، ہم جو ہی اس کو ڈی گریڈ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ پیسے ریلیز کر دیجیے گا۔ تو وہ پیسے جو تھے وہ ساؤتھ کوریا سے قطر آ گئے اور دوحہ آ گئے، اور جب وہ پیسے وہاں پہ آ گئے تو $1 بلین درمیان میں اڑ گئے، تو بینک کھا گئے پیسے، یا پھر دو ملکوں کے درمیان پیسہ جو تھا وہ برباد ہو گیا، تو 7 کے بجائے وہ $6 بلین لینڈ کیا قطر کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے ایران نے اسے ڈی گریڈ کر دیا اور 60 گریڈ پہ لے آئے، اور جو ہی وہ 60% پہ لے کے آئے تو امریکہ نے قطر کو روک دیا کہ آپ نے پیسے نہیں دینے ان کو۔ اس سے ایک تو قطر ڈسکریڈٹ ہو گیا پوری طرح ایران کے سامنے، دوسرا یہ تھا کہ ایران بھی بہت مایوس ہوا کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ساتھ ہی 5 جو امریکنز انہوں نے ہولڈ کیے ہوئے تھے، ایران نے اپنے پاس رکھے ہوئے، تو وہ بھی ریلیز کروا لیے تھے امریکہ نے۔ صحیح۔ تو وہ ایک دھوکہ تھا جسے آج تک ایرانی بھولے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ 90 گریڈ سے یورینیم نیچے لے آئیں تو پھر تو 60 گریڈ سے تو بم نہیں بنتا، جو بھی ہو جائے۔ اب اس کے اندر 2 کیچ ہیں، ایک کیچ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے پاس زیادہ یورینیم ہو اور اس میں سے کچھ اس نے 60 گریڈ کم کر دی ہو، اس لے آیا ہو، اور باقی اس نے رکھی ہو وہاں پہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سارے کمپوننٹس اس نے بنا کے رکھے ہوں، بم اس نے نہ بنایا ہو۔ انہوں نے یہ کہا ہو کہ آیت اللہ علی خامنائی صاحب نے یہ کہا ہے، فتویٰ یہ دیا ہے کہ بم نہیں بنانا، تو یہ تو نہیں کہا کہ بم کے نزدیک تک بھی نہیں جانا یا اس کے کمپوننٹ نہیں بنانے۔ تو ہو سکتا ہے بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہاں پہ لگے ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصفہان یونیورسٹی ہے وہ دنیا میں فزکس کے اندر 11ویں نمبر پہ ہے، یعنی زبردست قسم کے سائنٹسٹ ان کے پاس ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جب امریکہ نے ان کے سائنٹسٹ کو مارنا شروع کیا، شہید کرنا شروع کیا، اسرائیل اور امریکہ نے، تو اس کے باوجود وہاں پہ سائنسدانوں کی کمی نہیں آئی بالکل۔
اور وہ وہاں پہ ڈٹے رہے. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ امریکنز کی اب تھوڑی سی خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انہوں نے رکھا ہو, اور 20 کلو گرام چاہیے ہوتا ہے آپ کو ایک ایٹم بم بنانے کے لیے. یورینیم جو ہے 20 کلو گرام اگر آپ کے پاس یورینیم ہو تو ایک ایٹم بم آپ سے بنایا جا سکتا ہے. اور یہ 10 15 20 بم بنانا جو ہے نا اب ناممکن نہیں ہے. بڑی اوپن سی ٹیکنالوجی ہے, کوئی بہت خاص ایسی چیز نہیں ہے. بس وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملک جب آپ کو کوئی کمپوننٹس نہیں دیتے یا کچھ مٹیریل نہیں دیتے تو اس کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ویسے کوئی چیز نہیں ہے. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے ملکوں کے پاس ہیں. مثلا ایک لسٹ ہے جس کو کوکم لسٹ کہتے ہیں. یہ جو کوکم لسٹ ہے, دنیا کے جو 7 بڑے ملک ہیں یہ ہر سال ایک میٹنگ کرتے ہیں, اور میٹنگ کر کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز کس ملک کو نہیں دینی ہم نے, اور کون سی چیز جو کس ملک کو الاؤ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ جو نیوکلیر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ صرف ان 7 ملکوں کے پاس ہی, کسی اور ملک کے پاس ہے نہیں. تو وہیں سے ملنا ہے, سوائے نارتھ کوریا کے جو اس لسٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے. لیکن چائنا بھی اس کے اندر شامل ہے, رشیا بھی ان کے شامل ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کوکم لسٹ یا کوکم گروپ جو ہے اس سے باہر آ سکے. یہ وہاں سے باہر نہیں آ سکیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیے ان سب نے مل کے ایک فورم بنایا ہوا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سے ان کو کچھ سپورٹ مل رہی ہو, اور انہوں نے کچھ نہ کچھ کمپوننٹ جو ہیں وہ کریٹ کیے ہوں, اور وہ کسی کو پتہ نہ ہو, امریکہ کو بھی نہ پتہ ہو, اور آیت اللہ علی خامنائی صاحب شہید جو ہیں ان کے نوٹس میں بھی نہ ہو, اور انہوں نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہو 2023 میں. پھر کچھ انہوں نے ڈیگریڈ کر دی ہو یورینیم, باقی انہوں نے رکھی ہو, اور جو ہی یہ حالات پیدا ہوئے, اور بالخصوص جب جون 2025 میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے دوڑ لگا دی, اس کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر کریں ورنہ ہم مارے جائیں گے. تو عین ممکن ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی ملک ان کی مدد کر رہا ہو, جیسے کہ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ چائنا ان کی مدد کر رہا ہے, اس معاملے میں کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بار بار جہاز روکے جاتے ہیں. ایک جو جہاز جس کو انہوں نے کنفسکیٹ کر لیا, تو اس جہاز کے بارے میں امریکن کا خیال یہ تھا کہ اس کے اندر کچھ ایسے کمپوننٹس آ رہے ہیں جس سے یہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں, اور اسی لیے اس جہاز کو روکا گیا تھا. اور ابھی تک وہ اسی وجہ سے وہ امریکہ کے یا سینٹ کام کے قبضے میں, ٹرمپ نے بولا تھا کہ خاص تحفہ لے کے جا رہے تھے وہ, اور اس کو ہم نے ہولڈ کر لیا. تو یہ عین ممکن ہے کہ چائنا جو ہے وہ ان کی کوئی سپورٹ کر رہا. اسی طرح جب عباس راغچی صاحب رشیا گئے ہیں, ابھی ماسکو گئے ہیں, تو انہوں نے جو میسج دیا, جو پیغام دیا, وہ یہ تھا کہ جناب ہمیں جو ایک نئی ان کے ساتھ دوستی بنی ہے رشیا کی, وہ بڑی قابل قدر ہے, اور بڑی اسٹریٹجک ہماری جو فرینڈ شپ ہے ہم اس کو بہت زیادہ سراہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ رشیا کی طرف سے ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ مل رہی ہے. اب اگر چائنا کو ضرورت ہے ایران کی, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں سب سے بڑا امپورٹر آئل کا چائنا ہے, اور سب سے زیادہ اس کو اگر کوئی آئل دے رہا ہے تو ایران ہے, اور سب سے زیادہ آئل اگر اسے مل سکتا ہے تو ایران سے مل سکتا ہے. اور اگر کل کو گوادر کی بندرگاہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو امریکہ کے لیے ایران کے لیے معذرت چاہتا ہوں, چائنا کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی کہ وہاں سے ایران سے تیل منگوائے اور براہ راست جو ہے وہ چائنا لے جائے. اچھا صاحب, اس میں ایک چیز بتائیے کہ چیزوں کو ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں تو اس بات میں تھوڑا وزن لگتا ہے, ٹھیک ہے, آلدو کہ آپ اس سے ایگری نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں مارکو روبیو کہتے ہیں کہ یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایٹم بم والا معاملہ ہے یہ اگلی دفعہ میں کر لیتے ہیں, ابھی آپ نہ ہرمز کر لیں, تو اسے ڈیلے کر رہے ہیں, وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں. اب جب فرسٹ ان کے مذاکرات ہوئے تو اس کے اندر بھی یہ معاملہ پھنسا رہا, اور اس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. زیادہ زیادہ کہہ رہے تھے 5 سال کی آپ ہمارے اوپر پابندی لگا دیں, لیکن 10 سال کے لیے بھی نہیں مان رہے تھے. تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہے جس کے لیے لگے. اچھا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ کچھ دنوں میں کر لیں گے یا یہ سالوں کا کام ہے؟ میرا نہیں خیال کہ دنوں کے اندر کر سکیں گے, کیونکہ ابھی کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی ایران کی, اور جو وہاں پہ بمباری ہوئی ہے اس کا بھی ہے. پھر اس کے بعد جو پاکستانی سائنٹسٹ ہیں نا ہمارے, ان سے بھی میں نے پوچھا ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ اس کے قریب پہنچا ہوا ہے, تو جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو چیزیں چاہیے نا وہ سرز ایران کے اندر نظر نہیں آ رہی. تو جب ایران کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ کچھ اور ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک ٹویٹ تازہ آ گئی ہوئی ہے, اس نے جرمن چانسلر جو ہے نا اس کا انہوں نے کہا ہے کہ اٹس اوکے فار ایران ٹو ہیو اے نیوکلیئر ویپن. ہاں جی, وہ بڑی زبردست ہے جی. دی چانسلر آف جرمن, آگے اس نے نام لکھا ہوا ہے, تھنک اٹس اوکے فار ایران ٹو ہیو اے نیوکلیئر ویپن. ہی ڈزنٹ نو وٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. If Iran had a nuclear weapon, the whole world would be held hostage. I am doing something with Iran right now that other nations or presidents should have done long ago. Or no wonder Germany is doing so poorly, both economically and otherwise.
ادروائز. ہاں ٹھیک. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو جرمن ہے نا، جرمن چانسلر، وہ کہہ رہا ہے جی اگر وہ بم رکھ لیتا ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یورپ کے ساتھ ہوگا کیا. اب یہ جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے یا امریکنس کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان کو شک ہے. وہ اس لیے بار بار کہتے ہیں جی کہ زیرو ایٹامک انرجی، زیرو ایٹمی جو توانائی وہ، اور زیرو یورینیم. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ان کو شک ہے. اور اس سائڈ سے جو ایرانی ٹائم گین کر رہے ہیں، ٹائم بائی کر رہے ہیں، اس سے بھی تھوڑا تھوڑا شک ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں یہ کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ ملک سے باہر کسی جگہ کر رہے ہوں کچھ. اچھا. ہاں ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ جو چائنا کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے امریکہ نے، تو لگتا ہے کہ چائنیز کو مدد کر رہے ہوں گے ان کی، کیونکہ چائنا جو ہے نا وہ ایران کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں آزاد. کیونکہ اگر یہاں پہ امریکنس بیٹھ جاتے ہیں ایران کے اندر آ کے، تو پھر تیل نہیں ملے گا چائنا کو، جو بہت بڑا چائنا کو پھر سفرنگ کرنی پڑے گی، کیونکہ پھر سارا تیل جو ہے، آئل ہے، وہ ہولڈ کر لے گا امریکہ. چوہے صاحب یہ مذاکرات کو ڈیلے کرنا، پھر معاملہ تو سمجھ میں آ رہا ہے پھر کہ کچھ نہ کچھ یہ انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں، ہو سکتا یا ہے. ہو سکتا ہے اور کر رہے اگر انہوں نے کوئی اٹامک تجربہ کر لیا نا، تو اس کے بعد پھر ہر چیز بدل جائے گی، پھر سینیریو چینج ہو جائے گا. اب یورپ ہو سکتا ہے بہت سارے یورپ کے ملک بھی کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے یار ایران کر لے، تاکہ یہ امریکہ تو واپس آئے، اس کا تو مکو ٹھپا جائے. مکو ٹھپا جائے رہا. وہ جو اسرائیلی شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ذرا چپ ہو جائے گا اس معاملے میں. لیکن اس کے بعد پھر ایک چیز اور بھی ہے جو صاحب، کہ ایران کا رویہ کس طرح سے ہوگا پورے خطے کے لیے. اب یہ پتہ نہیں ہے. لیکن دیکھو یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، اس قسم کی جو صورتحال ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے اور جو امریکہ کر رہا ہے، اس سے سب سے زیادہ دنیا سفر کر رہی ہے، پوری دنیا سفر کر رہی ہے. کیونکہ سارے آبنائے ہرمز ہے، اس کو کنٹرول کر لیا آپ نے، اس کو روک لیا. اندر سے ایران نے روکا ہوا ہے، باہر سے امریکہ نے روکا ہوا ہے. اب جو تیل کی تجارت ہے وہ رک گئی ہوئی ہے. جب تیل کی تجارت رک گئی ہے تو پوری دنیا کے اندر انرجی کا بحران پیدا ہو رہا ہے. صحیح. اور عرب جو ہیں وہ بھی بیچارے اس وقت سخت پریشان ہیں. ان کے تیل کے کنویں جو ہیں ان میں سے تیل نکل رہا ہے، لیکن خرید کوئی نہیں رہا. اور اگر کوئی خرید رہا ہے تو آگے نہیں جا رہا. اس وقت بھی کوئی تقریباً 800-900 کے قریب بحری جہاز ہیں جو وہاں پہ آبنائے ہرمز سے پیچھے یا آبنائے ہرمز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے. وہ بالکل کبھی کسی کی بندرگاہ کے پاس کھڑے ہیں، وہ اوپن سمندروں کے اندر بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کا نکلنا جو نا وہ بڑا مشکل ہے. کوئی جہاز بھی بیچارہ قریب نہیں جاتا. انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں نیچے سے مائنز نہ پھٹ جائیں، یا پھر ایرانی جو ہے ان کے اوپر حملہ نہ کرتے. یہ صورتحال ہے وہاں پہ. اچھا چوہے صاحب، آپ نے وہ ڈرم کا ایک تو پڑھ لیا ٹویٹ جو ہے، وہ ڈرم مجھے یاد آ جاتا ہے، وہ پاکستانی کو کہتا ہے ڈرم نے آنا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، اس لیے ہمارے شہر بند ہیں. تو یہ ڈرم صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کو بتایا، ایک ٹویٹ ان کا اور بھی ہے، اور باقی کچھ امریکن خبریں ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا وہ بھی آپ کو بتا دیں. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے. اس نے کہا جی ایران نے بتایا، یعنی ایران نے خود ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ ہم تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں. یہ بس عجیب سی بات ہے. ویسے میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ دنیا میں اتنا بیوقوف ہوگا جو اپنی قمیض اٹھا کے اپنی پھٹی ہوئی بنیان دوسرے کو دکھا دے کہ دیکھیں جی میرا حال کیا ہے. یہ ٹرمپ جان بوجھ کے کر رہا ہے. ہاں اس نے کہا جی کہ ایران نے مجھے بتایا ہے کہ ہم تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں. ایران چاہتا ہے امریکہ جو وہ ناکہ بندی جو ہے نا وہ ختم کر دے، اور وہ قیادت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے یہ لوگ اپنی قیادت کو سمجھا لیں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی صاحب جو وہ نہیں مان رہے، باقی یہ جو ہیں یہ مانے ہوئے ہیں، لہذا مسئلہ کوئی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ دن کے وقت بھی ہم نے خبر دی تھی، دوبارہ دیتے ہیں کہ سیکرٹری خزانہ جو امریکہ کے ہیں، انہوں نے کہا جی ایران پیٹرول کی قلت کا شکار ہے، اور یہ ان قریب ایران کے اندر پیٹرول نہیں ملے گا. اس نے کہا جی تیل نکالنے کا عمل تقریباً رک چکا ہے کیونکہ ناکہ بندی ہے، اور جب باہر تیل جانا نہیں ہے تو پھر تیل نکالنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس وجہ سے یہ جو ہے نا بری طرح پھنس چکے ہیں، اور اب بحران ایران کے اندر بھی تیل کا پیدا ہونے والا ہے. ساتھ اس نے کہا جی پاسداران کے رہنما جو بچ گئے تھے اس ساری جنگ کے اندر، وہ اب بری طرح پھنس چکے ہیں. ابھی بری طرح پھنس چکے کا پتہ نہیں، میرا خیال ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تیل مہنگا ہوگا اور ایرانیوں کو تیل نہیں ملے گا تو ریوولٹ کر لیں گے. جب ریوولٹ کریں گے تو پاسداران جو وہ پھنس جائیں گے. یہ وہ مجھے لگتا ہے ایسے کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب امریکہ نے کہا ہے کہ یہاں سے خبریں آ رہی ہیں، ایک تو سی این این کی 2 خبریں ہیں، دونوں کنٹراڈکٹری ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں. ایک تو سی این این کی پہلی خبر یہ ہے کہ ایرانی تجاویز جو ہے نا مسترد کرنے کے اشارے مل رہے ہیں، اور جو ہی یہ مسترد کرنے کے اشارے ملنا شروع ہوئے ہیں تو ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نئی تجاویز دے گا اور وہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو دے گا. تو یہ بھی ایک ٹائم بائی کرنے کا آپشن ہو سکتا ہے. لیکن اگلی خبر اس سے بالکل مختلف ہے. لیکن چلیں آگے چلتے ہیں. عباس راکچی کا بھی ہے. عباس راکچی نے کہا ہے کہ روس سے ایران تہران میں اچھا وہ سارا اس نے کہا جی میں رشیا سے واپس آؤں گا تو اس کے بعد پھر جا کے تہران کے اندر تبادلہ خیال ہوگا. اب یہ خبر جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ سی این این نے دی. اس نے کہا عباس راکچی رشیا سے آئے گا، وہ تہران جائے گا اور وہاں پہ وہ تبادلہ خیال کرے گا اپنی قیادت کے ساتھ. اور یہ عمل بہت ہی سست ہوگا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی صاحب جو خفیہ مقام پہ ہیں اور ان سے رابطہ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ چٹھیں بھیجنی پڑتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو ان کے ساتھ کنسلٹ کریں گے اس میں بڑا ٹائم لگ جائے گا، اور اتنا ٹائم جو ہے امریکہ کو سوچنا پڑے گا.
اور ساتھ اس نے کہا جی مذاکرات جو ہے نا مخصوص رفتار سے جاری ہیں، آگے بڑھنا جو ہے نا بڑھنا ہے، یہ اسی شکل میں آگے بڑھیں گے جب قابل قبول قسم کی تجاویز سامنے آئیں گے۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ مخصوص سے زیادہ سست رفتار سے جاری ہیں، کہنا یہی ٹھیک ہو؟ ظاہر ہے مخصوص رفتار سے مطلب ان کی اچھا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنی سست رفتاری سے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ جینون ہے؟ میرا خیال ہے دونوں ٹائم بائی کر رہے ہیں، امریکہ بھی کر رہا ہے، امریکہ بھی ٹائم بائی کر رہا ہے۔ اب آپ سوال یہ ہے کہ امریکہ کیوں ٹائم بائی کر رہا ہے؟ دو وجوہات ہیں، ایک تو اس نے جتنی فوج وہاں پہ بھجوانی تھی بھیج لی ہوئی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یورپین جو اتنے تنگ آ جائیں، کیونکہ وہاں پہ روز 600 ملین یوروز کا نقصان ہو رہا ہے یورپ کو، یہ اتنے تنگ آ جائیں، نکو نک ہو جائیں اور وہ میرے پاس آئیں یا کوئی میسج دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کھڑکائیں جی ایران کو، آپ اس کو بجا دیں تاکہ ہم جو ہیں کہ اس قابل ہو سکیں کہ کم از کم تیل تو پورا کر اور سکیں، یورپ ان کے ساتھ بھی اور یورپ ان کے ساتھ آ جائے۔ تو یہ بیسیکلی یورپ کو ہیٹ دے رہا ہے، اور دوسرا جو ہے نا ایران کو تکلیف دے رہا ہے کہ جب ناکہ بندی ہے، نہ کوئی وہاں پہ جہاز جا سکتا ہے، نہ وہاں سے جہاز آ سکتا ہے واپس۔ تو ایران جو اتنی بڑی آبادی ہے، 9 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے، ظاہر ایکسپورٹ امپورٹ کے بغیر کوئی ملک بھی ایکسپورٹ وہ نہیں کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو یہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ معاملہ اس طرح جاری رہے تاکہ سروائیول کا ایشو بن جائے، تو ایران پریشان ہو جائے اور یورپین جو ہے نا وہ کود پڑے میرے ساتھ اور آ کے اسے کہیں گے لو یہ مارو اس کو، کٹو پھینٹو اس کو۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک چیز ہے کہ امریکہ کی یہ موو جو ہے نا، اگر امریکن کے لحاظ سے دیکھی جائے تو بڑی کام کی موو ان کی بن گئی کہ انہوں نے بلاکڈ کی، باقی ممالک کے لیے دنیا تنگ ہوئی، انہوں نے ایران کو بند کر دیا۔ ایران کو بند کر دیں، ٹھیک ہے، تو اب دیکھا جائے تو ایران جتنا دنیا کو تنگ کر رہا تھا، یہ وہ بیچارہ تو خیر اس وقت اپنی بقا کے لیے کر رہا تھا، لیکن امریکہ نے اتنا تنگ کر دیا ایران کو کہ اب ایران چاہتا ہے کہ اب نائے ہرمز پہلے کھولو، پہلے کھولے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے، پریشانی ہے اس کا۔ اب پاکستان نے دیکھو کتنا زیادہ ایران کو ویسے فیسیلیٹیٹ کیا، اس نے کہا جی آپ جتنے ملکوں سے جو چیز منگوانا چاہتے ہیں، ہماری پورٹس حاضر ہیں، ہمارے راستے حاضر ہیں، آپ بائی روڈ لے جائیں سب چیزوں کو۔ تو ویسے بڑا کھلا دل ہے پاکستان کا ویسے، اور دوسری سائڈ پہ امریکہ جو ناراض بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ، تو ہو سکتا ہو بھی گیا ہو کہ یار یہ کیا بات ہے، ہم نے بلاکڈ کی ہوئی ہے اور آپ نے یہاں پہ ہر چیز کھول دی، تو بڑی زیادتی۔ اس کے ساتھ کانفیڈنس میں بھی لیا ہو ظاہر اس کے ساتھ سی این این کی ایک اور خبر ہے، سی این این نے کہا ہے کہ امریکہ ایران جتنے دور نہیں ہیں جیسے کہ امپریشن دیا جا رہا ہے، اس نے کہا جی یہ دونوں جو ہے نا یہ زیادہ ان کے درمیان فاصلے نہیں ہیں، یہ بڑی زبردست قسم کی ڈپلومیسی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، بظاہر ایسا امپریشن دے رہے ہیں کہ جیسے بہت دور ہیں اور رابطہ نہیں ہے، جبکہ ان کا پیچھے ٹھیک ٹھاک قسم کا رابطہ ہے۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں نا معاملات کو اتنا سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہاں پہ دنیا کو لے جایا جا سکے، تو اس لیے یہ بہت ٹائم لے رہے ہیں۔ ساتھ اس نے کہا جی کہ یہ ان کی کوشش ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ رکاوٹ کے بغیر اور ٹول ٹیکس کے بغیر چلے، اور یہ معاملات جو ہے نا جب یہ طے ہو جائیں گے تو پھر یہ ایٹمی معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ تو اب یہ سی این این کی یہ جو خبر ہے نا، یہ پہلی خبر سے بالکل مختلف ہے، متصادم ہے۔ پہلی خبر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجاویز کیونکہ مسترد ہونے کا چانس ہے تو اس لیے ایران نے ایک نئی تجاویز کا سیٹ بنانا شروع کر دیے، اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کے آپس میں رابطے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ تو یہ دونوں کنٹراڈکٹری ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی خبر ٹھیک نکلتی ہے۔ جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے، دونوں جو ہیں وہ جان چھڑوانا چاہتے ہیں سارے معاملے سے، ایرانی بھی چاہتے ہیں اور امریکن بھی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مطلب ایران کوئی ایسی ہینکی پھینکی اس طرح سے نہیں کر رہا کہ کچھ اور بنا رہا ہو اور بتا نہیں رہا؟ نہیں، وہ تھوڑا سا اپنی عوام کو مطمئن کر رہا ہے کہ ہم نے دیکھا یہ ناک رگڑوائی امریکہ سے، جو سر ایک سیف سائڈ بھی تو رکھی جاتی ہے، ترلے کروانے پہ مجبور کر دیا، سیف سائڈ بھی تو رکھی جاتی ہے نا کہ یہ دوبارہ حملہ نہ کر دیں، تو وہ تبھی سیف ہوگا نا جب ایران طاقتور ہوگا، ایران طاقتور ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، ایم بی ایس نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا، ذرا اس کا بتائیے گا۔ اب یہ دیکھیے خلیج تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا ہے، بڑا ایمرجنسی ہوا ہے، جدہ کے اندر ہوا ہے، اور یہ اس کی جو سربراہی ہے وہ ایم بی ایس نے کی ہے، اور یہ بیسیکلی یو ای کا پھڈا ہو گیا نا، یو ای جو اوپیک سے اور اوپیک پلس سے نکل گیا۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو 1960 میں بنی تھی، اور یہ اربوں نے مل کے بنائی تھی تاکہ تیل جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مانیٹر کیا جا سکے۔ مثلا فرض کر لو کہ آپ زیادہ تیل پھینک دیتے ہیں مارکیٹ میں تو ریٹ کم ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کی شارٹیج پیدا کر دیتے ہیں تو ریٹ بہت اوپر چلا جائے گا اور دنیا آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جائے گی، اور یہ اسی لیے آلٹرنیٹ انرجی پہ جا رہی ہے دنیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تیل جو ہے نا یہ کم ہو جائے گا یا یہ کچھ ملکوں کے قابو میں ہے اور وہ اس کو ساتھ مینوپلیٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آلٹرنیٹ انرجی پہ جا رہے ہیں، جہاں جیسے کہ پاکستان کے اندر جب یہ
لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو کیا لوگوں نے نتیجہ نکالا, انہوں نے سولر پینل لگا لیے کیونکہ آلٹرنیٹ انرجی ہے نا جی, لوگوں نے بجلی کے بغیر تو نہیں رہنا. تو اب اتنے زیادہ سولر پینل لگ گئے پاکستان میں کہ جو واپٹا ہے وہ کلیپس کر گیا. انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ جو ہم بل وصول کر رہے ہیں یہ تو ختم ہو جائے گا تو ہم تو مارے جائیں گے. تو گورنمنٹ نے پالیسی بدل دی اس کی, وہ پالیسی بدلنے پہ مجبور ہو گئی. تو یہ عرب بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے شارٹیج کر دی نا تو یہ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف چلے جائیں گے, اور اگر وہ ہو گیا تو پھر ہمیں نقصان ہے. تو ہم نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مانیٹر کرنا, تو اس کے لیے انہوں نے اوپیک بنائی. اور جو اوپیک ہے 1960 کے اندر بنائی, اس کے اندر جو ملک تھے بڑے ملک جو ان کے نام بتا دیتا ہوں, سعودی عرب ہے, کویت ہے, عراق ہے اور ایران ہے. 1960 کی دہائی میں تو ایران بھی تھا نا جی اسٹیک ہولڈر. تو یہ چل رہا تھا. اس کے بعد پھر یہ 2016 میں جا کے انہوں نے اوپیک پلس بنائی, اور یہ جو اوپیک پلس ہے اس کے اندر رشیا کو بھی شامل کیا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو رشین ہے نا وہ بھی اس کے اندر آ گئے ہوں. اور اب یہ کبھی یہ قیمت طے کر لیتے ہیں اور کبھی یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, انہوں نے کوٹا رکھا ہوا ہے کہ کون سا ملک کتنا تیل بیچ سکتا ہے ماہانہ. اب یہ جو یو ہے نا, اس کا کوٹا یہ تھا کہ 30 لاکھ بیرل جو ہے یومیہ تیل بیچ سکتا ہے. 30 لاکھ بیرل یومیہ بہت زیادہ ٹو مچ ہے, دیکھو ٹو مچ ہے. اور جبکہ اس کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ 40 لاکھ بیرل یومیہ, یعنی کہ 4 ملین جو ہے نا وہ بیرل یہ روز جو ہے یہ تیل بیچ سکتا ہے. اب یہ آپ نے ہرمز کی وجہ سے اور یہ کرائسس کی وجہ سے جب اوپیک سے باہر نکلا ہے تو ایک دم یہ اپنی جو اس کی مقدار ہے وہ بڑھا دے گا, اور جو یہ مقدار بڑھائے گا تو اس سے تیل جو ہے وہ ایک بار ہلے گا سارا. ہو سکتا ہے کہ اس کی پرائس کم ہو جائے اور پوری اوپیک کو دوسرے ملکوں کو نقصان ہو اس چیز کا, جس کو کہتے ہیں ٹکر ٹوکری کر دینا. تو یوں ہی جو ہے نا اس طرف جا رہا ہے, یہ سستا کر کے نا پوری دنیا کی مارکیٹ کیپچر کر لے گا. لیکن یہ ہرمز کھلنے کے بعد ہرمز کھلنے کے بعد ابھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اب یہ جدہ کے اندر جو اجلاس ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا تدارک کیا جائے, یہ کس طرح اس کا حقہ پانی بند کیا جائے, کیونکہ یہ سارے تو یمن کی جنگ اور سوڈان کی جنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہوئے نا. پہلے یہ ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست ہیں, تو اب ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے, تلواریں نکالنی ہوئی انہوں نے. اور حتیٰ کہ دونوں ملک جو نا بڑا عرصہ تک پاکستان کو کہتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں, یہ فیصلہ کریں, دونوں کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں چل سکتی. یہ نکاح جو ہے نا بیک وقت دو بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو جب انہوں نے یہ بار بار یہ کہنا شروع کیا تو پاکستان نے سعودی عرب سے کہا کہ بھائی اب بتاؤ ہم کیا کریں ہیں, کیونکہ پاکستان سعودی عرب کو چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا, اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے, نہ ہی لینا چاہیے. تو ہمارے سٹیکس بہت زیادہ سعودی عرب کے ساتھ, دوسرا ہماری دوستی بہت ہے, تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تو پاکستانی کیوں چھوڑیں اس کو. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ہم سے پیسے لیں اور ان کے پیسے مارے منہ پہ ان کے, اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں. تو اس کے بعد یار یہ بس وہ پیسے دے دیے ان کو. لیکن پاکستان جو ہے نا ریلیشن کو آج بھی قائم رکھے, وہ ریلیشن قائم رہنا چاہیے. یو ای جو ہے وہ بھی ہمارا بڑا پرانا دوست ہے, پرانے دوستوں کو چھوڑتے نہیں ہوتے, نہیں چھوڑنا چاہیے, مشکل وقت میں وہ کام بھی آیا. چچو صاحب ایک چیز بتائیں, دونوں دوستوں میں پہلے کون بدلا؟ یو ای بدلا. پھر ہمارا قصور تو نہیں ہے؟ ہاں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے ظاہر ہے غریب ملک ہوتا تھا, پھر وہ امیر ہو گیا, امیر ہوا تو پھر اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ اب مجھے ٹھیکیدار بننا چاہیے پوری دنیا کا. تو اس نے اپنے ملک کو ایک سفارتی پلیٹ فارم دینا شروع کر دیا, اب مختلف ملکوں کے اندر سفارت کاری کرنی شروع کر دی وہ. تو اس نے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنا شروع کر دیا. پھر اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, تو اس نے انڈیا کا ساتھ دینا شروع کر دیا. وہ انڈیا کی طرف ٹلٹ کر گیا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا بڑی مارکیٹ ہے, انڈیا جو تیل جو ہے وہ بھی زیادہ خرید سکتا ہے, انڈیا نے انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ بہت زیادہ کی ہوئی ہے. تو وہ انڈیا کی طرف جب گیا تو پاکستان تھوڑا سا کھسکنا شروع ہوا, اور کھسکتا جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچ گیا. لیکن یہاں پہ ایک مزیدار آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ جو فیلڈ مارشل ہے نا, ان کے یو اے کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں, اور یہ آج کے نہیں ہے, بہت پہلے سے ریلیشن. ٹھیک ہے, بڑے اچھے ریلیشن ہیں. چوہے صاحب ایک چیز اب دیکھیے گا, مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ابھی جو انہوں نے اوپن کیا ہے اپنے آپ کو اوپیک اور اوپیک پلس سے نکالا ہے, اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے سارا تیل تو ایران سے خریدتا تھا انڈیا, اب ہو سکتا ہے ایران نہ دے, اب یہ ڈائریکٹلی تیل بیچنا شروع کر دیں انڈیا کو. ہو سکتا ہے ایسا ہو, ویسے تو سارے تیل پہلے ہی ڈائریکٹلی بیچ رہے ہیں, کوئی ایسا تو سستے داموں بیچ سکتا ہے نا, کیونکہ یہ اس مارکیٹ سے نکل گیا. پرائس طے کرنے کے لیے دو الگ الگ پلیٹ فارم ہیں, وہ قیمتیں طے کرتے ہیں. ایک امریکن پلیٹ فارم ہے, ایک یورپین ہے, برٹش ہے, اور وہ قیمتیں طے کرتا ہے, اور اس سے قیمتیں مانیٹر کر رہا ہے, روکی ہوئی ہیں, رکھی ہوئی ہیں, سٹیبل رکھی ہوئی ہیں. اور دو وہ گروپ ہیں, جس دن وہ گروپ ٹوٹ گئے اس دن بھی بڑا کرائسس آ جائے. یہ بھی تو اوپیک والے بھی تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مانیٹر کر رہے ہیں, اور یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مانیٹر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ ہے کہ سب سے زیادہ تیل جو ہے گلف اسٹیٹ سے نکلتا ہے, یہ خلیج فارس سے نکلتا ہے. تو یہ چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم جو نا غریب ہو جائیں. ایک چیز معذرت کے ساتھ, یو ای کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن یو ای کیا سوڈان کے اندر فنڈنگ نہیں کر رہا؟
सूडान के अंदर देखो, ग्रुप्स हैं, उसकी वजह वहाँ ये पे है वो चला रहे हैं, जहाँ पे भी मुल्क सीरिया में होते हैं, चला रहे हैं, अफगानिस्तान में चला रहे हैं। जहाँ पे मुल्क होते हैं वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ करते हैं। जो अमीर मुल्क होते हैं ना, या अमीर लोग होते हैं, बड़े चौधरी होते हैं, वो ये काम करते रहते हैं। तो पैसे ज़्यादा नहीं आने चाहिए बंदे के पास, हाँ, सारे दिमाग ख़राब हो जाता है। एक वक्त आता है वैसे। वो कहते हैं 3 चीज़ें हैं जो बंदे को एक्सपोज कर देती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया 3 चीज़ें हैं जो इंसान को एक्सपोज कर देती हैं। एक इक़्तिदार, बहुत टू मच नहीं होना चाहिए। जब टू मच हो ना तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह वो फैसला कर देते हैं कि जी लाल मस्जिद के ऊपर हमला कर दें, ठीक है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गर्दन पे गोडा रख के ना उनसे इस्तीफ़ा ले लें, तो फिर वो ये कर देते हैं, जो एब्सोल्यूट पावर होती है ना। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा दौलत जो होती है ना, वो भी इंसान को खसका देती है, और हर चीज़ जो ना दौलत से वो हासिल करने की कोशिश करता है। और जो तीसरा है कि बहुत ज़्यादा शोहरत, बंदा जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाए ना, ये जो आपकी आंखों में इस वक्त चमक आई है ना, तो जो इंसान जो मशहूर हो जाए ना, वो भी फिर आपे से बाहर हो जाता है। और जब आपे से बाहर हो जाता है फिर उसी तरह होता है जो आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, औकात से बाहर की बात हो रही है, तो एक और मुल्क है जिसका नाम अफगानिस्तान है, औकातों बाहर हो गया है, ठीक है, इसने फिर पंगे शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ज़रा ये भी बता दीजिए। अब ये देखिएगा, चमन बॉर्डर के ऊपर ठीक ठाक किस्म की झड़प हो गई है, और चमन सेक्टर जो एक्टिव है इस वक्त, पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक हो रहे हैं। शुरू जो है वो किया था अफगानों ने, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की तवज्जो किसी और तरफ है, और जो फ़ौज है वो उधर लगी हुई, मामलात को सेटल करना, तो हमें चाहिए कि हम भी अपने तंदूर के अंदर कुछ रोटियां लगा लें। तो उन्होंने जब ये कोशिश की तो उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान की एयरवेस एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तानी कमाल, वैसे सीरियसली हर जगह पे इन्होंने जो बंदे रखे हुए हैं उनको आज़ादी दी हुई है कि ये करना है, और ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए, और वो आ जाता तो अब वो आर्डर देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जब सेक्टर थोड़ा सा गर्म हुआ है तो पाकिस्तान ने ठीक ठाक जवाब दिया, उसने खड़का दिया जिसको कहते हैं। और ये 3 है, उसके सरशान है, फिर मरजान है, फिर ईदी पोस्ट है। ये 3 पोस्टें हैं जिसके ऊपर इस वक्त ठीक ठाक किस्म की फायरिंग हो रही है, और अब भगा दिया इनको, भगा दिया पाकिस्तान ने, भगा दिया। ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। एक रह गया बहिरा अरब के अंदर ये मेन चीज़ है यार। वैसे एक बहिरा अरब के अंदर सेंट कॉम ने डिक्लेयर किया कि वहाँ पे एक मशकूक जहाज़ था, इसको रोक लिया उन्होंने कहा, हर मशकूक जहाज़ को वो रोक रहे हैं ना, तलाशी ले रहे हैं। तो ये MV ब्लू स्टार 3 जहाज़ था जी। इन्होंने सोचा कि ये जहाज़ जो है ना, इसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। जिस तरह वो हर जहाज़ को मशकूक समझ के उसकी ऐसी तलाशी लेते हैं कुत्ते समेत, यानी कुत्ते भेज देते हैं अंदर जो सूंघता रहता है वहाँ पे। तो इस किस्म की पूरी तलाशी उन्होंने ली। उनका ख्याल ये था कि दोबारा चाइना से कोई माल आया हुआ है जिसको रोकना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जब तलाशी ली तो उसमें से निकला ही कुछ नहीं। जब कुछ नहीं निकला तो उन्होंने कहा जा यार, क्या यार तुम लोगों को रोक के हमने करना है। और साथ ही सेंट कॉम ने कहा कि अब तक हमने 39 जहाज़ जो उनका रुख बदला है, और ये भी पता लगा कि ये जो जहाज़ है ये ईरान नहीं जा रहा था, ये बस अंदर जाके दूसरे किसी मुल्क जा रहा था, तो बिला वजह इस बेचारे को तकलीफ थी। ठीक है, लेकिन हर जहाज़ को रोक के चेक करने का मकसद तो यही है कि कुछ खास ना जा रहा। कोई खास न जा रहा। ठीक है, तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग। यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चॉइस साहब ने सूंघने की बात की, मुझे उससे मोदी याद आ गया। मोदी जी अब बहुत घटिया हैं, खबर नहीं थी, बस मेरा दिल कर रहा था आपकी बेइज्जती करने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।